طور طریقہ ہمارے ساتھ جو پیش ہوا وہ صحیح نہیں تھا. چند لوگ جو ہیں جو اس کو غلط روشنی میں دکھا رہے ہیں آج، خاص کر جو میڈیا میں جو اچال رہے ہیں شعبے خواتین کے بارے میں، اور خاص کر ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ کے بارے میں جو بات آج جو میڈیا میں پھیلا جاتا ہے بالکل غلط ہے. اور یہ جو ہے ناانصافی ہے. ڈیزالو کرنے کا جو ہے ڈیسیشن کے خلاف میں ہوں، اسے میں بالکل نہیں ایکسپٹ کرتی ہوں. میرا اوپینین یہ ہے بلکہ میں فنش کر دوں. افسوس کی بات ہے کہ میڈیا میں اتنا اس کے بارے میں اچھالا گیا ہے، اتنا ایک کانٹروورسی بنایا گیا ہے کہ آل انڈیا میں اس کے بارے میں ہے نا ہر میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. ایک دم ہے نا سختی سے یہ ڈیسیشن کے بارے میں انفارمیشن دے کے اور جھوٹے الزام لگا رہے ہیں شعبے خواتین کے بارے میں کہ آپ ہے نا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے دائرے میں آپ لوگ کام نہیں کر رہے. تو یہ جو ہے سراسر جھوٹ ہے اور غلط ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فاطمہ مظفر چنئی تمل ناڈو سے آپ کے ساتھ یہ میسج شیئر کرنا چاہتی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگ الحمدللہ شکر گزار ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ایک ایپیکس باڈی ہے جو انٹائر انڈیا کے مسلمانوں کو جوڑتا ہے. مختلف فقہ اور مذہب اور ڈفرینٹ آرگنائزیشن، پولیٹیکل آرگنائزیشن، نان پولیٹیکل آرگنائزیشن، سب کو ملانے کا ایک امبریلا آرگنائزیشن. اس کا ہم بہت احترام کرتے ہیں اور ریسپیکٹ کرتے ہیں، خاص کر جو علماء اکرام جو اس کو چلا رہے ماشاءاللہ جب سے فاؤنڈنگ فادرز ہیں. میں شکر گزار ہوں خاص کر جو شعبے خواتین سٹارٹ ہوا 2015 میں، اس میں شامل ہونے کا، ممبر بننے کا ایک موقع دیا گیا. الحمدللہ انڈر مرحوم مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو تعلقات اور ان کے ساتھ جو ملاقات ہوا ہمارا مسلم پرسنل لا بورڈ کے وومنس ونگ کے جو ایکٹیو ممبر ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ کے ذریعے ہم کو الحمدللہ پہچانت ہوئی، اور ان کے ذریعے ہم کا یہ جو آگے بڑھنا، کام کرنا، اور مختلف شہروں سے، آل انڈیا سے، اتنے اسٹیٹ سے جو ہمارے سینئر ممبرس تھے، خاص کر جو خواتین تھے جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے بہت کچھ ہم کی خدمت کر رہے تھے، ان سے ملاقات ہوا. اور ایسے وقت میں شعبے خواتین کا جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہوا جب پورے ملک میں مسلمانوں کے لیے بہت پریشانیاں شروع ہو گئے تھے. رائٹ فرام 2014 آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیا کیا پریشانیاں سے ہم لوگ گزر رہے. تو جب ثلاثہ طلاق دیٹ از ٹرپل طلاق کا جو کانٹروورسی ہوا، جب ہمارے شریعت میں مداخلت کرنے کا جو ویریس بلز، پولیٹیکل بلز کے ذریعے جو لے کے آئے، تو اس وقت خاص کر مرحوم مولانا ولی رحمانی صاحب کے ڈائریکشنز میں ڈاکٹر اسما زہرا کمپلیٹ انیشیٹو اٹھائے، اور ان کے لیڈرشپ میں الحمدللہ کئی علماء اکرام آئے. الحمدللہ ہمارے تمل ناڈو کو بھی آئے، اور الحمدللہ ہم لوگ ایک برج بن سکے. جو لیڈرز کو جا کے ملے، چیف منسٹر کو ملے، اور اپوزیشن لیڈر کو ملے، اور کافی ہر اسٹیٹ میں اس کے بارے میں ہم لوگ کوشش کریں. اور ماشاءاللہ جتنا ہوا ہم اس کا سٹاپ کرنے اور ڈیلے کرنے میں الحمدللہ ہم کامیاب رہے. اس لیے تو 2014 اور 2019 کے درمیان صرف ایک لا بن کے رہ گیا، ایکٹ نہیں بنا سکے، صرف انٹرم آرڈر سے ایکٹ بنائے. اس میں سگنیچر کیمپین میں ہم لوگ تھے ماشاءاللہ. صرف مسلم پرسنل لا بورڈ کے شعبے خواتین کے ذریعے الحمدللہ مور دین 2.5 کروڑ خواتین کا جو ہے سگنیچر لینے میں ہم لوگ کامیاب رہے. لا کمیشن میں جا کے اس کو سبمٹ کرے. تو یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں، میں زیادہ اس کے بارے میں تفصیلی سے بتانا نہیں چاہتی. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہی جو وومن سونگ شعبے خواتین جو اتنا کام کیے، اور ہم لوگ الحمدللہ مختلف شہروں سے ہم لوگ جڑے جو بالکل اجنبیان تھے، جو ایک دوسروں کو نہیں جانتے تھے. ایک تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جو محبت تھی ہم کو ملائی. سیکنڈ شعبے خواتین کا جو مین بیک بون اور مین پرسن ہم سب کو لے کے آنے میں رول پلے کیے ہمارے لیڈر ماشاءاللہ ڈاکٹر اسما زہرا رہے. کہاں بھی انہوں ون مین شو نہیں تھا ان کا، کہاں بھی ان کا ڈومینیشن نہیں تھا. اور ہم کو سکھایا گیا ان کے ذریعے علماء اکرام کے ساتھ کیسا پیش آنا، کیسا بات کرنا، ہمارا طور طریقہ، الحمدللہ ہمارا لینگویج، ہم ان کے ساتھ ہمارے کیسا ہمارے ریکویسٹ، ہمارے سبمیشنز رکھ سکتے ہیں. الحمدللہ ہر چیز شریعت کے روشنی میں ہم کو سکھائے. تو اسے ہم ہمیشہ شکر گزار رہیں گے. اور اتنے شہروں کے
بہنوں کے ساتھ ہماری جو ملاقات ہوئی الحمدللہ اسے بھی ہم ہمیشہ شکر گزار رہیں گے، اور ایک دم ڈیموکریٹک مینر میں مشورے کے ساتھ الحمدللہ یہ کام ہمارا چلتا رہا۔ خاص کر جو کووڈ-19 لاک ڈاؤن ہوا اس وقت بھی ہم چکے نے بیٹھ کے الحمدللہ فوراً ہم ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے ہمارے خواتین کو دعوت کا کام کرنا، مسلم پرسنل لا بورڈ کے یہ امبریلا آرگنائزیشن کے ذریعے جو کام کرنا ہم کرتے رہے۔ آن لائن میں ہمارا شعبے خواتین وومنس ونگ کا کام شروع ہوا الحمدللہ۔ وہ سے جو جگہوں کو ہم پرسنلی نہیں جا سکے، اس شہروں سے، اس ولیجز سے، اس چھوٹے چھوٹے کھیڑوں سے ہمارے بہنوں سے ملنے کا ہم کو ایک بہت بڑا ایک پلیٹ فارم مل گیا۔ کووڈ-19 ہم جیسا اللہ قرآن میں نازل کرتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر آزمائش کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے۔ تو ویسے یہ رحمت بن گیا ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے الحمدللہ کمپلیٹ شریعت کے دور پہ، شریعت کی روشنی کے ساتھ الحمدللہ ود آل دا شریعت پریکاشن ہمارا ہر پروگرام چلتا رہا۔ یہ جو ہے بہت بڑا ایک طاقت بنا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے لیے، اور ہمارے کئی پروگرامز میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سینئر علماء شامل ہوئے، ماشاءاللہ اتنا بہترین تقریر کرے۔ جو بنت المسلم کاؤنسل جوان لڑکیوں کے لیے جو ہم لوگ سٹارٹ کیے، اس کی جو انوگریشن پروگرام میں مولانا مرحوم ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شامل ہوئے، ہمارے سینئر علماء ماشاءاللہ مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم ان کا بیان ہوا، ہمارے عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم ان کا بیان ہوا، مختلف ایسے پروگرامز میں ان کا بھی شامل ہونا ہمارے لیے بہت بڑا ایک اللہ کی نعمت رہا۔ بٹ افسوس کے ساتھ میں یہ بات یہاں پہ رکھنا چاہتی ہوں، جب مولانا مرحوم ولی رحمانی صاحب کے انتقال کے بعد جو چینج آف گارڈ ہوا، میں کسی ایک علماء کے خلاف یا کسی ایک ممبر کے خلاف نہیں بول رہی ہوں، مگر ہم کا جو ٹریٹمنٹ ہوا، جو چینج ہمارا جو کام کرنے کے طریقے میں ہم کو روکا گیا، اور ہمارے جو پروگرامز میں جو ہے یہ کرنا یہ نہیں کرنا، ہم کو ایک دم بالکل نہیں، ایک نئے طریقے سے ہم کو ٹریٹمنٹ دیا گیا۔ خاص کر جب وومنز ونگ کے بارے میں جب بات چیت ہوئی، 2 پروگرامز میں جو میں شامل تھی، تو میں ایک دم عجیب سے دیکھ رہی تھی، جو طور طریقہ ہمارے ساتھ جو پیش ہوا وہ صحیح نہیں تھا۔ یہ تو میں بالکل احترام کرتی ہوں اور ریسپیکٹ کرتی ہوں جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں، ماشاءاللہ ان کا ہمیشہ ہم جو پریزیڈنٹ مولانا رابعہ حسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی جو ہے الحمدللہ دامت برکاتہم ان کا جو ہمارا گائیڈنس رہا اور رہا، ابھی بھی ان کا دعا ہے شعبہ خواتین کے لیے۔ ہم تو امید رکھتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں ان کا دعا اور برکت، ان کا جو گائیڈنس ہمیشہ ہمارے لیے رہا ہے۔ اینڈ جنرل سیکرٹری انہوں تو پرسنلی ماشاءاللہ جب بھی میں بھی جب بات کی تھی ویلکم کیے ہیں، الحمدللہ ہم کو انکریج کیے ہیں۔ مگر میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں، جو چند لوگ جو ہیں جو اس کو غلط روشنی میں دکھا رہے ہیں، آج خاص کر جو میڈیا میں جو اچال رہے ہیں شعبہ خواتین کے بارے میں، اور خاص کر ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ کے بارے میں جو بات آج جو میڈیا میں پھیلا جاتا ہے، بالکل غلط ہے اور یہ جو ہے ناانصافی ہے۔ خاص کر جو وومنس ونگ کے بارے میں ایک کمیٹی مقرر کیا گیا، اس میں میرا نام بھی ہے، وہ 5 لوگوں کی کمیٹی، جب مارچ یا فیبروری میں اس کا جو ہے کمیٹی کا اسٹیبلشمنٹ یا اناؤنسمنٹ کیا گیا، اس کے بارے میں تو مجھے کو پتا نہیں تھا۔ خط بھیجے اس کے بعد اور میرے کو انفارمیشن دیا گیا کہ آپ کے نام بھی شامل ہے اس میں۔ خیر الحمدللہ میں تو صبر سے اسے اپنا لی، کیونکہ یہ پریزیڈنٹ ہمارے پریزیڈنٹ کے ذریعے اور جنرل سیکرٹری کے ذریعے یہ جو انسٹرکشنز دیا گیا تو الحمدللہ ہم لوگ اپنا لیے۔ مگر میں اس وقت بھی میرا اوپینین میں بہت صاف طریقے سے میں سنا دی اور انفارمیشن پاس کی کہ اگر آپ شعبے خواتین کو آپ ریویمپ کرنا چاہتے ہیں یا ری اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ڈوز اینڈ ڈونٹس ریگولیشن دینا چاہتے ہیں، تو اس کمیٹی میں شعبے خواتین کے جو ذمہ دار ہیں ان کو شامل ہونا چاہیے۔ یہ تو بالکل صحیح بات ہے اور یہی ہے نا صحیح راستہ بھی ہے، اور ڈیموکریٹکلی یہی صحیح رہے گا۔ اگر آپ ایک شعبے کے بارے میں ڈیسیژن لیں گے تو اس شعبے کے میں جو کام کیے ہیں، اس کے لیے جو محنت کرے ہیں اور اس میں جو کافی تجربہ ہے، انہوں نے ہی صحیح سجیشن دے سکتے ہیں۔ رولز اینڈ ریگولیشنز وہی صحیح طریقے سے آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ مگر میرے کو ایک دم سرپرائز ہو گئی جب میں وہ 5 جنوں کے ناموں میں جو دیکھی،
میرا نام تو تھا مگر میں تو سینئر نہیں ہوں. میں اتنے میرے سے بہت سے سینئرز ہیں, بہت سے ایکسپیرئنس خواتین ہیں جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جب تعمیر کیا گیا, جب اسٹیبلش کیا گیا, جب شروعات تھا, تب سے اس سے جڑے ہیں. میں تو 2012 میں اس میں جو ہے ایک گیسٹ سے آئی تھی, مدھوین کی طرف سے ایک مدھو بنا کے بلائی گئی تھی, اور 2015 میں اسے ممبر بنی. اینڈ الحمد للہ لاسٹ ایئر اس میں جو ہے ورکنگ کمیٹی کا ممبر میں شامل کیا گیا. الحمد للہ اس میں شکر گزار ہوں. مگر میرے سے زیادہ ایکسپیرئنس لوگ ہیں, ایکسپیرئنس خواتین ہیں جو کافی اس کے لیے محنت کرے ہیں اور قربانیاں دیے. جیسے ہمارے ممدوحہ ماجد ہیں جو دلی میں ہیں, ہمارے ڈاکٹر عصمت زہرا صاحبہ جو اتنے سال سے مور دین 15 ایئر سے اسے جڑے ہیں, کافی کافی کام جو کریں. الحمدللہ ان لوگ اس میں شامل ہونا تھا. ایٹ لیسٹ کم سے کم جو ورکنگ کمیٹی میں جو 5 خواتین کا نام جو ڈکلیئر کیا گیا, کانپور کے ورکنگ کمیٹی عاملہ کمیٹی کے بعد جو 5 خواتین کا نام جو ڈکلیئر کیا گیا, ایٹ لیسٹ وہ 5 خواتین کو تو شامل ہونا چاہیے تھا. یہ جو کمیٹی بنایا گیا شعبہ خواتین کو ہے نا ری اسٹیبلش کرنے کے لیے, اس میں صرف آپ 2 خاتون کو رکھیں گے اور 3 جو بالکل جو جڑے نہیں ہیں شعبہ خواتین سے, جو بالکل جانتے نہیں شعبہ خواتین کے بارے میں, جو کوئی پروگرام میں آئے نہیں, کیا وہ ہمارے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز کریں گے؟ خیر الحمدللہ اینی وے دا کمیٹی واز فارم. جب میں حج کو نکل رہی تھی اس وقت ایک زوم پروگرام رکھا گیا, اور وہ زوم میں ڈیسیژن لینے کے لیے وہ پروگرام تھا بول کے مجھے بتایا گیا. مگر میں تو حج کو نکلنے تھی, ہمارا تو حج کا کمپنی ہے, تو حاجیوں کو بلا لے کے جانا کتنی بڑی ذمہ داری ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اس میں ایک دم مصروف تھی اور حج میں تھی میں. اس وقت یہاں پہ زوم میں پروگرام چلایا گیا ہے, میٹنگ میں یہ ڈیسیژن لیے ہیں کہ شعبہ خواتین کو اب ہم ڈیزالو کریں گے اور نیو رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ شعبہ خواتین کو ری اسٹیبلش کریں گے. یہ ڈیسیژن ہوا ہے جون میں جب میں حج میں تھی. مگر اس وقت میں جب میں آفٹر حج کے بعد جب میرے کو یہ معلوم ہوا تو میں نے ایک دم کلیئر طریقے سے قاسم الیاس رسولی صاحب کو آڈیو میسج بھیج دیا, اور میسج بھی یہ کی کہ پہلے بات تو پریزیڈنٹ اور جنرل سیکریٹری کو ہم ایک دم احترام کرتے ہیں, ریسپیکٹ کرتے ہیں, اور جو بھی ڈیسیژن لیں گے انہوں اس کے ہم اطاعت کریں گے, ہم اوبے کریں گے. مگر یہ میری اوپینین ہے کہ آپ ڈیزالو نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ ایک شعبے کو آپ ریویمپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو رکھتے ہوئے آپ ریویمپ کر سکتے ہیں, اس کا ڈوز اینڈ ڈونٹس آپ بول سکتے ہیں, اب یہ کام کرنا ہے, یہ کام نہیں کرنا ہے, آپ ونگ کو رکھتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں. آپ کیوں ڈیزالو کریں گے, پھر اس کو رولز اینڈ ریگولیشنز بنائیں گے, پھر آپ اس کا ہے نا اسٹیبلش کریں گے, کون سا طور طریقہ ہے؟ کیا اس کے بارے میں ورکنگ کمیٹی کے عاملہ میں رکھا گیا, کیا سب کے پاس اوپینین لیا گیا, سب کے پاس اس کے بارے میں پوچھا گیا؟ بالکل نہیں. یہ ہے نا ایک دم ایک 5 لوگ کو آپ ذمہ داری دیں گے جس میں سے صرف 2 خاتون ہیں, اور اس میں سے تو دونوں بھی نہ میں یا عطیہ صدیقہ صاحبہ وہ بھی بول سکتے ہیں کہ ان کو بھی اتنا ایکسپیرئنس نہیں ہے. کتنے شہروں کو گئی مسلم پرسنل لا بورڈ کے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے, یا کتنے کیمپینز میں شامل ہو گئی, یا کسی انڈیویجول کے بارے میں نہیں بولتی. مگر ریالٹی یہ ہے کہ میں اور عطیہ صدیقہ صاحبہ سے بہتر دوسرے بھی خواتین ہیں جو زیادہ ہمارے سے ایکسپیرئنس ہیں, جو زیادہ نالج رکھتے ہیں, اور زیادہ ہمارے سے اولڈ سینئرز ہیں جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے بارے میں جانتے ہیں, اور شعبے خواتین اس کا اسٹیبلش ہونے کے پہلے سے ہی اسے ہے نا ان کا رابطہ ہے. تو ان لوگ کو سب چھوڑتے ہوئے خاص کر جو عصمت زہرا کی ذمہ داری ہمارے مرحوم مولانا ولی رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کو ذمہ داری دیا, کیا ان کو ہٹا کے آپ اس کے بارے میں کیسے ڈیسیژن لے سکتے ہیں؟ تو میں صاف طریقے سے بولتی کہ ڈیزالو کرنے کا جو ہے ڈیسیژن کے خلاف میں ہوں, اسے میں بالکل نہیں ایکسپٹ کرتی ہوں. میرا اوپینین یہ ہے بلکہ میں فنش کر دوں. یہ جون میں یہ ڈیسیژن لیا گیا ہے, مگر اس اکتوبر کے مہینے میں اس کے بارے میں خط لکھتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ میڈیا میں اتنا اس کا بارے میں اچھالا گیا ہے, اتنا ایک کانٹروورسی بنایا گیا ہے کہ آل انڈیا میں اس کے بارے میں ہے نا ہر میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. ہم کو تو ایک دم سرپرائز اور شاکنگ تھا جب اسما باجی ہم کو بات سنائے کہ میرے کو خط آیا ہے کہ ڈیزالو کیا گیا. تو آگے پیچھے ہم کو اس کے بارے میں کوئی خبر تھا نہ, اس کے بارے میں کوئی معلومات تھا نہ, کوئی ہمارے سے اس کے بارے میں ڈسکس کیے, کیا اس کے بارے میں کچھ کنسلٹیشن ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. حالانکہ جو تمل ناڈ کے سینئر ممبرس ہیں, آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سینئر ممبرس ہیں, علماء اکرام ہیں,
وہ لوگ بھی بولے کہ یہ بالکل ناانصافی ہو رہا ہے، شعبے خواتین کو اسے ڈیزالو کرنے میں جو ہے صحیح کام نہیں ہوا. کئی مختلف اسٹیٹس کے سینئر علماء اکرام بھی ان کے اوپینین بولے ہیں، اوپن رائٹنگ دیے کہ آپ یہ جو طریقہ اپنا رہے یہ بالکل غلط ہے. اس کے باوجود ڈیزالو کیا گیا اور ایک ایمرجنسی میٹنگ بلایا گیا دلی میں، جس میں شامل ہو نہیں پائے. اس میں بھی اس کے بارے میں ایک دم ہے نا سختی سے یہ ڈیسیشن کے بارے میں انفارمیشن دے کے اور جھوٹے الزام لگا رہے ہیں شعبے خواتین کے بارے میں کہ آپ ہے نا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے دائرے میں آپ لوگ کام نہیں کر رہے. تو یہ جو ہے سراسر جھوٹ ہے اور غلط ہے کہ ایک خاتون کو آپ کارنر کریں گے اور ان کے بارے میں ایک پرسنل وینڈیٹا رکھ کے ان کے اوپر اگر جھوٹے الزام لگائیں گے تو ہم جو شعبے خواتین کے جو ایکٹیو ممبرس مختلف شہر سے جو جڑے ہیں، ڈاکٹر عصمت زہرا کی سرپرستی میں ہم لوگ جڑے ہیں اور ان کو ہم دیکھ رہے ہیں. لاسٹ 10 ایئر سے ہم رابطہ رکھتے ہیں، کئی مختلف پروگرامس پہ ان کے ساتھ ہم کام کیے ہیں اور ان کو بلا کے اتنے پروگرامس ہم کر رہے ہیں. سبحان اللہ، یہ کوئی ایک خاتون کے جو ہے ہیرو ورشپ کے لیے یا ان کے پروموشن کے لیے میں یہاں پہ نہیں کہہ رہی ہوں، مگر آپ سمجھنا چاہیے کہ سچائی کیا ہے. کیوں 1% از کارنرڈ اور جھوٹا الزام ان کے اوپر لگا کے، رومرز پھیلا کے، میڈیا میں بدنامی کر کے. سچائی یہ ہے کہ ہم لوگ تو کوئی میڈیا کو نہیں گئے. ہم لوگ بولے ہم صبر کے ساتھ رہیں گے، جو بھی ہمارے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری ڈیسیشن لیں گے اس کے ہم کمپلیٹلی اوبے کریں گے اور فیصلہ ان کے ہاتھ پہ چھوڑ دیں گے. ہم کو یہ جو کمیٹی فارم کیے ہیں اور کمیٹی میں جو نام بولیں گے نہ ان کے ساتھ کبھی بھی رابطہ رہا ہے یا نہ کوئی پرسنل ہمارے ان کے ساتھ کوئی میٹنگز ہوا ہے یا کوئی شعبے خواتین کا پروگرامز ان کی صدارت میں ہوا ہے. بالکل ناٹ ون پروگرام ہم لوگ کریں. تو اگر وہ لوگ ڈیسیشن لیں گے تو ہم کیسا اس کو ایکسپٹ کر سکتے؟ اگر پریزیڈنٹ جنرل سیکرٹری چاہتے، الحمدللہ وہ لوگ ایک کمیٹی علماء اکرام جو سینئر ہیں، جو جانتے ہیں شعبے خواتین کے بارے میں، ان کو رکھ کے اگر ایک کمیٹی فارم کرتے اور وہ کمیٹی ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ کی جو سینئر لیڈیز ہے، جو خواتین ہیں جو کئی سالوں سے کام کری ہیں، اگر ان کے پاس اوپینین لے کے صحیح طریقے سے جو بھی ڈیسیجن لیتے تو الحمدللہ بالکل ہم ایکسپٹ کرتے. یہ تو ہم ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. خاص کر میرا نام جو جڑا ہے، میں تو ایک دم شاکڈ اور سرپرائز تھی آج صبح جو انٹائر میڈیا میں میرا نام ڈال کے جو آیا ہے کہ عطیہ صدیقہ اور فاطمہ مظفر اسلامک اسکالر فرام تمل ناڈو. عطیہ صدیقہ ویٹرن آف جماعت اسلامی ہند از ان دا کمیٹی. جو آل انڈیا انٹر میڈیا میں میرے نام کے ساتھ جو آیا ہے، صبح سے میں تو ایک دم مصروف تھی. ایک تو میرے کارپوریشن کا میٹنگ چل رہا تھا تو میں اس میں مصروف تھی، میرے کمٹمنٹس تھا، مگر اتنے میڈیا کے لوگوں کے پاس سے میرے کو کالز آ رہا ہے، اتنے سینئرز میرے کو کال کر رہے ہیں کہ آپ بنائیں گے آپ شعبے خواتین، آپ کو کیسا ذمہ داری دیا گیا، تو جو پریویس تھے ان کا کیا غلط کی تھا یا ان کے طرف سے کیا کیا غلطیاں ہوئے کیا آپ بتائیں گے، اس لیے آپ کو ذمہ داری دیا گیا. میں تو ایک دم شرمندی ہوں اور ایک دم میں افسوس کرتی ہوں کہ اتنا کنٹروورسی کیوں ہوا ہے. جب یہ جو 5 کمیٹی کا ممبر آپ مارچ میں بنائے یا جون میں ڈیسیجن لیے تو کیوں آپ اب جو ہے اس کا پریس ریلیز کرتے ہیں؟ تو میں تو امیڈیٹ میسج کی تھی قاسم الیاس رسولی صاحب جن کی صدارت میں یہ کمیٹی فارم کیا گیا. یہ میرا نام آپ کیسے ڈال دیے میرے سے بغیر آپ کنسلٹ کرے، بغیر میرا اوپینین پوچھے، میرا ایکسپٹینس پوچھے، آپ کیسا آپ میرا نام ڈال دیے؟ تو صاف طریقے سے میسج کرتے ہیں کہ یہ پریزیڈنٹ کا کمانڈ تھا اور ہے نا پریزیڈنٹ کا انسٹرکشن میں ہی یہ کام ہوا ہے. میں تو پہلے بات شکر گزار ہوں کہ مجھے اتنا قابل سمجھے کہ میرا نام کمیٹی میں شامل ہونا، مگر میں بہت افسوس کے ساتھ کہتی ہوں کہ یہ بے انصافی ہے اگر آپ سینئرز کو اس میں نہیں جوڑیں گے. خاص کر ہمارے جو اتنے سال سے جو قربانیاں دیے اور خاص کر جو عصمت زہرا صاحبہ جو اس کے ذمہ دار رہے ہیں اور ہمارے مختلف شہروں سے ہمارے پورے خواتین کو جوڑے ہیں اور اتنے کیمپین سکسیسفلی چلائے ہیں. اور لاک ڈاؤن کے وقت جو ہمارے آن لائن پروگرامس میں ماشاءاللہ اتنا محنت کرے ہیں اور کرتے آ رہے. تو یہ میرا سٹینڈ ہے. میں بہت احترام اور بہت ہیوملٹی کے ساتھ ادباً گزارش کرتی ہوں ہمارے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری صاحب کو، ہمارے علماء کرام جو ہم بہت بہت آپ کو ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اس میں
दखल देके इंसाफ दिलाइए प्लीज। किसी को इसके बारे में हाईजैक होने मत दीजिए। एक इदारे को या कोई लोग जो पार्शियल हैं या कोई लोग कुछ दबाव में हैं या कोई लोग जो पर्सनल वेंडेटा रखते हैं या कोई लोग इसके बारे में है ना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं, प्लीज उनको हमारे बारे में, खासकर शोबे खवातीन के बारे में डिसीजन लेने मत दो। मैं बहुत अदबन गुजारिश करती हूँ हमारे प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को कि आप ये जो बात है आपके हाथ में रखिए और सही फैसला आप कीजिए। आप जो भी फैसला करेंगे, जैसे इतने साल हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो है एकदम रेस्पेक्ट किए हैं, उसका जो है डिग्निटी हम हमेशा अपहोल्ड किए हैं। खासकर जो तमिलनाडु के हमारे जो सीनियर्स हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सीनियर्स हैं तमिलनाडु में, वो लोग से भी मेरी बात हुई 2 दिन पहले। वो लोग भी बहुत अफसोस किए कि ये कंट्रोवर्सी हुआ है शोबे खवातीन के बारे में, ये जो हुआ है ये सही तरीका नहीं है, उसके खिलाफ वो लोग का भी ओपिनियन था। मगर वो लोग भी बोले आप प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को आपका मैसेज भेजो, जरूर वो इंसाफ करेंगे। तो हम सब है ना भरोसा रखते हैं हमारे रेस्पेक्टेड मोहतरम मौलाना प्रेसिडेंट साहब और मौलाना जनरल सेक्रेटरी साहब, आप इंसाफ दिलाइए, ये कंट्रोवर्सी को बिल्कुल खत्म कीजिए। आप है ना इंशाल्लाह एक उलमास की कमिटी फॉर्म कीजिए जो सही तरीके से, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो सही इसमें जिम्मेदार हैं, जो इतने साल काम किए हैं, उनके साथ कंसल्टेशन के बराबर, कंसल्टेशन के साथ आप हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म करके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शोबे खवातीन का जो है इक्वालिटी, उनका राइट्स और उनका डिग्निटी अपहोल्ड करने में आप साथ देना बोल के मेरे अदबन गुजारिश करते हुए मेरे मैसेज को मैं खत्म करना चाहती हूँ। अल्लाह के पास दुआ करेंगे, ये जो हम हालात से गुजर रहे हैं बिल्कुल जो है आजमाइश के वक्त है। जो इस्लामोफोबिया को, जो नफरत में हम लोग सब डूब रहे हैं, मुस्लिम बैशिंग बुलडोजर लेते हुए हमारे हमारे घरों को खत्म करा जाता है, साफ किया जाता है, मुसलमानों को हर हर खत्म में अब आजमाइश है। तो ऐसे वक्त में हम कंट्रोवर्सी बगैर, ऐसे अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज और कंफ्यूजन में नहीं गिर के, हम यूनिटी के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंडर यूनाइटेड हम काम करेंगे। हमारे उलमा इकराम का हमेशा हम एहतराम करेंगे, इकराम करेंगे, उनके जो भी बात वो डिसीजन लेंगे उनका जो है इताअत करेंगे। अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही आलिम है, अल्लाह ही हकीम है, अल्लाह ही हमको रास्ता दिखाने वाला। बस अल्लाह के ऊपर तवक्कल डालते हुए, दुआ करते हुए खत्म करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।